لیلا اور مجنو کی کہانی ایک تاریخی عربی داستان ہے اور اس کے مرکزی کرداروں کی اصل جائے پیدائش اور قبیلے کے بارے میں آج ہم اس لوک کہانی میں بات کریں گے۔ مجنو اس کا لقب تھا جو اسے لوگوں نے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے کی وجہ سے دیا تھا۔ مجنو عربی میں پاگل یا دیوانے کو کہتے ہیں۔ مجنو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاگل، دیوانہ یا عقل کھو بیٹھا شخص۔ قیس بن معلوق کو یہ لقب اس کے قبیلے کے لوگوں اور معاشرے نے دیا کیونکہ وہ لیلا کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ وہ جنگلوں میں پھرتا، تنہا باتیں کرتا، اشعار پڑھتا، بال بکھرے ہوئے اور لباس اس کا میلا ہوتا۔ قیس کو کسی نبی نے یہ لقب نہیں دیا، یہ لقب ایک سماجی شناخت تھی جو عوام الناس نے محبت میں اس کی دیوانگی دیکھ کر دی تھی۔ وہ بھی قیس کے قبیلے بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ قیس اور لیلا دونوں کا تعلق جزیرہ نما عرب کے مشہور قبیلے بنو عامر سے تھا۔ ان کا گاؤں یا مخصوص بستی کا نام روایات میں واضح نہیں ہے، مگر زیادہ تر عرب مورخین کے مطابق یہ لوگ نجد کے صحرائی علاقے میں آباد تھے۔ چونکہ یہ واقعہ 7ویں صدی میں پیش آیا، اس لیے زیادہ تر تفصیلات شفاہی روایات عربی اور ادبی کتب میں محفوظ ہیں۔ لیلا مجنو کی کہانی عرب کی مشہور اور سچی محبت کی داستان ہے جو صدیوں سے شاعروں، ادیبوں اور گویوں کا موضوع رہی ہے۔ لیلا کا اصل نام بنت مہدی اور مجنو کا اصل نام قیس بن معلوق تھا۔ قیس کا تعلق ایک قبیلہ بنو عامر سے تھا۔ قیس اور لیلا بچپن میں ایک ہی مدرسہ میں پڑھتے تھے، دونوں روز ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے، کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ یہ بچپن کی دوستی آہستہ آہستہ گہری محبت میں بدل گئی۔ قیس لیلا کی آنکھوں، باتوں اور مسکراہٹ کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ قیس اور لیلا روز ملتے تھے، لیکن وہ پہلی ملاقات جب قیس نے لیلا کو تنہا درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو وہ لمحہ اس کے دل میں بس گیا۔ قیس کی محبت اتنی شدید ہو گئی کہ وہ ہر وقت لیلا کے خیالوں میں گم رہنے لگا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے مجنو یعنی پاگل کہنے لگے۔ لیلا اور مجنو کی محبت کا ایک سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا واقعہ یہ ہے جب قیس لیلا سے چھپ کر مدرسے کے صحن میں پہلی بار محبت بھرے دل سے ملاقات کرتا ہے اور یہ لمحہ اس کی پاکیزگی محبت کی ایک انمول یادگار بن جاتا ہے۔ قیس اور لیلا دونوں بچپن میں ایک ہی مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ قیس شروع میں شرمیلا سا تھا، مگر لیلا کی معصوم ہنسی اور باتوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ وہ دن بدن اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ ایک دن جب سب بچے کھیل رہے تھے، قیس ایک درخت کے نیچے بیٹھا چپ چاپ لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے یہ محسوس کیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، قیس تم کھیل کیوں نہیں رہے؟ قیس نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارے ہونے سے ہی یہ جگہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ سن کر لیلا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ شرماتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ قیس نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری زندگی صرف لیلا کا ہو کر جیے گا۔ اس دن کے بعد جب بھی لیلا آتی، قیس خاموشی سے اسے دیکھتا اور اس کی موجودگی سے اپنے دن کو روشن کرتا۔ کیونکہ یہ محبت کی ابتدا کا پہلا معصومانہ لمحہ تھا، اس میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ دنیاوی خواہش تھی، صرف دل سے نکلا ایک سچا جذبہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے قیس کو مجنو بنا دیا، ایک ایسا عاشق جس کی محبت آج بھی مثال بنی ہوئی ہے۔ قیس نے شاعری کے ذریعے لیلا کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ صحراؤں میں بھٹکتا، درختوں پر لیلا کا نام لکھتا اور اس کی یاد میں روتا۔ لیلا بھی قیس سے محبت کرتی تھی، لیکن معاشرتی اور قبائلی رسم و رواج کی وجہ سے وہ اپنے جذبات ظاہر نہ کر سکی۔ جب لیلا کے والد کو قیس کی دیوانگی محبت کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً لیلا کو قید کر دیا اور قیس سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ لیلا کے قبیلے والوں کو یہ عشق بدنامی لگا۔ قیس کا رشتہ لے کر جب اس کے والدین لیلا کے گھر گئے تو انہوں نے سخت انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیلا کا باپ مہدی ان کی محبت کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس عشق کی وجہ سے ان کا قبیلہ بدنام ہو جائے گا۔ قیس نے اس جدائی کو قبول نہ کیا اور دنیا، مال،
دولت سے کنارہ کش ہو کر جنگلوں اور صحراؤں میں لیلا کے نام کی تسبیح کرنے لگا۔ وہ ہر اس چیز میں لیلا کا عکس دیکھتا، لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مجنوں کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور یہ نام ہی اس کی پہچان بن گیا۔ لیلا اور مجنوں کی محبت کی داستان بے شمار خوبصورت، جذباتی اور یادگار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ لیلا اور قیس ایک ہی مدرسہ میں پڑھتے تھے۔ قیس جب پہلی بار لیلا کو کتاب کھولے بیٹھے دیکھا تو وہ منظر اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تب ہی سے قیس کا دل لیلا کے نام کا ہو گیا۔ قیس لیلا کو خط لکھا کرتا تھا اور اشعار کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک نظم میں لکھا: تیرا ذکر ہو تو دل کھولتا ہے، ورنہ میری دنیا سناٹا ہے۔ قیس نے محبت میں پاگل ہو کر صحراؤں اور جنگلوں میں درخت کی چھالوں پر لیلا کا نام کند کرنا شروع کر دیا۔ ہر درخت، ہر پتے پر لیلا لکھا ہوتا تھا۔ قیس جب لیلا کے محلے کے اونٹ صحرا کی طرف جاتے تو وہ اس اونٹوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتا اور ان کے قدموں کے نشانات چومتا کہ شاید وہ زمین لیلا کے گزرنے سے پاک ہو گئی ہو۔ قیس ساری رات جاگتا، چاند سے باتیں کرتا، تاروں سے لیلا کی صورت ڈھونڈتا۔ اس کے اشعار میں چاند، رات اور لیلا ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ چاند میں جو چمک ہے وہ تیری آنکھوں کی ہے۔ مجنوں نے اپنی محبت کو شاعری میں زندہ رکھا۔ وہ گاتا، روتا اور اشعار پڑھتا۔ ہر شعر میں لیلا، ہر آہ میں اس کی یاد چھپی ہوتی۔ جب لیلا کی زبردستی شادی کر دی گئی تو مجنوں نے واویلا نہ کیا۔ اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی، وہ بس چپ ہو گیا اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر صحراؤں کا ہو کر رہ گیا۔ لیلا نے شادی کے بعد بھی قیس کو دل سے نہ نکالا۔ وہ شوہر کو ہاتھ نہ لگاتی، چپ رہتی، تنہا راتیں گزارتی۔ اس نے ایک بار اپنی سہیلی سے کہا: دل میرا قیس کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ جب لیلا دنیا سے رخصت ہوئی، مجنوں نے اس کی قبر پر دن رات گزارے۔ وہ وہاں بیٹھا، روتا، مٹی چومتا اور لیلا کو آواز دیتا۔ اسی قبر پر اس کی جان نکل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لیلا اور مجنوں کی قبریں آج بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں اور وہاں جانے والے عاشق ان کے عشق کو سلام کرتے ہیں۔ لیلا مجنوں کی محبت نہ جسمانی تھی نہ وقتی، وہ روحانی عشق تھا جو آج بھی سچی محبت کی علامت ہے۔ انہوں نے دنیا، رسم رواج، شہرت، ہر چیز کو قربان کر کے ایک دوسرے سے عشق کیا۔ لیلا اور مجنوں کی محبت نہ صرف خوبصورت اور روحانی لمحوں سے بھرپور تھی بلکہ اس عشق کی راہ میں کئی غمناک، تکلیف دہ اور بدترین واقعات بھی پیش آئے جنہوں نے ان کے دلوں کو زخمی کیا اور ان کی محبت کو آزمائشوں سے بنور میں ڈال دیا۔ قیس جب لیلا سے محبت کا اظہار کرنے لگا تو اس کے والد کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے قیس کو بدنام عاشق کہا اور لیلا کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنے کی قسم کھائی۔ اس مخالفت نے دونوں کی زندگی کو تاریکی میں دھکیل دیا۔ جب لیلا کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ قیس اس سے عشق کرتا ہے تو انہوں نے لیلا کو گھر میں قید کر دیا۔ وہ نہ کسی سے مل سکتی تھی، نہ قیس کے پیغامات حاصل کر سکتی۔ قیس کو جب اس کی قید کا پتہ چلا تو وہ بے قابو ہو کر جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ قیس اپنی محبوبہ کی جدائی سے اتنا ٹوٹ گیا کہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے پتھر مارے، مذاق بنایا، پاگل کہا اور صحراؤں میں ننگے پاؤں بغیر کھانے پینے کے پھرتا رہا۔ یہ حالت کسی بھی عاشق کے لیے بدترین خواب سے کم نہ تھی۔ سب سے بدترین واقعہ وہ تھا جب لیلا کی شادی زبردستی ابن اسلام سے کر دی گئی۔ لیلا نے اس نکاح کو دل سے کبھی قبول نہ کیا لیکن وہ مجبور تھی۔ قیس کو جب یہ خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھا لیکن کچھ کر نہ سکا۔ قیس نے کبھی احتجاج نہ کیا، نہ لڑا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، بس خاموشی سے روتا رہا۔ اس کی یہ بے بس خاموش فریاد انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ لیلا اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تنہا تھی۔ وہ نہ ہنستی، نہ بولتی، نہ کھاتی۔ اس نے اپنی جان قیس کے نام کر دی تھی۔ ایک بار اس نے کہا: زندہ ہوں پر مر چکی ہوں۔ لیلا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ نہ شوہر کو پرواہ تھی، نہ کسی نے اس کے درد کو سمجھا۔ بالآخر وہ قیس کی جدائی میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ قیس جب لیلا کی قبر پر پہنچا تو اس نے مٹی چومی، روتے ہوئے بے ہوش ہوا اور وہیں جان دے دی۔ اے لیلا، اب ہم جدا نہیں ہوں گے۔ لیلا اور مجنوں کی محبت کا انجام جسمانی ملاپ نہیں بلکہ روحانی وصال تھا۔ دنیا نے انہیں کبھی اکٹھا نہ ہونے دیا مگر ان کے دلوں کو کوئی جدا نہ کر سکا۔
ان کی محبت کی یہ غمناک کہانی آج بھی سچے عاشقوں کے دل کو رلا دیتی ہے۔ بعد میں لیلی کی زبردستی ایک دوسرے شخص سے شادی کر دی گئی، لیکن اس نے کبھی مجنوں کو دل سے نہ نکالا۔ اس کے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور ساری عمر مجنوں کی محبت میں گزار دی۔ جب قیس کو لیلی کی موت کی خبر ملی تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ لیلی کی قبر پر گیا، دن رات وہیں بیٹھا رہا اور بالآخر اسی جگہ پر جان دے دی۔ لیلی اور مجنوں کی محبت نے زمانے کی رکاوٹوں، مخالفتوں اور صحراؤں کا سامنا کیا، لیکن ان کے دل کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ ان کی محبت خالص، پاکیزہ اور دیوانگی کی اعلیٰ مثال تھی۔ آج بھی اس کا نام سچے عاشقوں کی علامت میں سمجھا جاتا ہے۔